نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 258 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا الم تر الی الذی، کیا تجھے معلوم نہیں، الی الذی، اس شخص کا واقعہ، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان، اس لیے جھگڑا کیا کہ آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک عطا دیا تھا۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور مارتا ہے۔ تو قال، اس شخص نے کہا، انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی، لے آتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فأتی بہا، پس تو لے آ، من المغرب، مغرب سے، فبہت الذی، پس حیران رہ گیا وہ شخص، کافرہ، جو کافر تھا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، قوم الظالمین، ظالموں کو، قوم کو۔ معزز سامعین کرام، پچھلی آیت میں اللہ ولی الذین آمنوا، یہاں پر کفر اور طاغوت کا تذکرہ تھا کہ کفر اندھیرا ہے اور ایمان روشنی ہے۔ آج والی آیت میں، اگلی دو آیات میں، یعنی اگلا پورا رکوع اس روشنی کی واضح دلائل میں اور اس کی نشانیوں میں اور اس اظہار حق کی واقعات پر مشتمل ہے۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہ اصل میں نمرود بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ اللہ نے اسے حکومت عطا فرمائی تھی، کہتے 400 سال اس کی عمر ہوئی۔ تو اس کا نام نمرود بن کنعان بن کوش تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد میں سے تھا۔ تو کلدانی خاندان یا قوم عمالقہ کی ایک شاخ تھی۔ یہ عراق کا ایک شہر تھا جو ان کا دارالحکومت تھا۔ اسے کوسا کہتے تھے بروزن طوبا، یا اسے بابل بھی کہتے تھے بعض روایات میں۔ بابل کا یعنی وہ شہر ایک ہی تھا، اس کے نام کوسا اور بابل دونوں نام مشہور ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، آج کل وہ عراق میں، اور اس کا نام ہے، یہ دارالخلافہ عراق سے، بغداد سے فاصلے پر ہے، 70-80 میل یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ ایک، یہاں پر کلدانی خاندان کی جو حکومت تھی، یہ ایک مہذب، تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ شہر تھا، یعنی دارالخلافہ میں جو تمام سہولیات ہونی چاہیے وہ یہاں پر موجود تھیں۔ اور دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں، علماء نے لکھا ہے، معالم التنزیل میں لکھا ہے، تفسیر خازن میں، تمام بڑی تفاسیر میں لکھا ہے کہ 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ ان میں یہ ایک نمرود تھا، اور ایک بخت نصر، یہ مجوسی ایران کا رہنے والا تھا۔ تو یہ 2 حکمران ایسے ہیں جو کافر ہیں، انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اور 2 مسلمان ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سکندر مقدونیہ کا رہنے والا تھا، تو سکندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ یہ اس کے نمرود کے قتل کے بعد پھر اس نے حکومت کی، اور پورے سکندر بن فیلقوس اس کا نام تھا۔ تو یہ یونان کا ایک علاقہ تھا، مومن اور موحد تھا۔ اس نے پوری دنیا پر پھر حکومت کی، جس کا تذکرہ 16ویں پارے میں سورہ کہف میں موجود ہے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے درمیان میں یہ مکالمہ کیوں ہوا، کب ہوا؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مکالمہ اس وقت ہوا، یہ بحث و مباحثہ تب ہوا جب آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا بعد میں۔ تو بعض نے، اور یہی صحیح بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ
یہ اس سے پہلے کا ایک مکالمہ ہے، کہتے کہ آ گیا وہاں پر قحط آ گیا، صرف غلہ نمرود کے پاس تھا تو لوگ وہاں پہ جاتے غلہ لینے کے لیے، جو غلہ لینے کے لیے جاتا وہ پہلے اس کو سجدہ کرتا، وہ غلہ دے دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام غلہ لینے کے لیے گئے تو انہوں نے سجدے کا کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا رب وہ ہے، میں سجدہ کرتا ہوں، جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے، ربی اللہ یحیی و یمیت۔ تو اس نے جواب میں کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اب وہ زندگی اور موت کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھ، اتنا کوڑ مغز تھا وہ نہیں سمجھ سکا۔ زندگی سے مراد وہ مافوق الاسباب زندگی ہے، بے جان چیز میں روح کو پیدا کر دینا ہے، اور موت بغیر اسباب کے موت کا آ جانا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ زندہ ایک قید خانے سے 4 لوگ بلوائے، 2 لوگ وہ تھے جن کی سزائے موت تھی، ان کو قتل کروا دیا، ان کو چھوڑ دیا، کہتا دیکھو میں نے زندگی دے دی۔ اور 2 لوگ وہ بازار سے جاتے ہوئے 2 لوگوں راہگیروں کو پکڑا، قتل کروا دیا، کہتا دیکھو میں قتل پہ قادر ہوں تو میں ہی زندگی دیتا ہوں۔ اب اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بات کر سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھتے تھے یہ کوڑ مغز ہے اور سارے جو اس کے ارد گرد ہیں یہ سارے اسی کتابیں ہیں، یہ بات مانیں گے نہیں۔ تو اس لیے پھر عقل میں آنے والی ایک بات فرمائی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، بس تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ سورج کو میں مشرق سے لایا ہوں، تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ مغرب سے لے آ۔ اس نے کیوں یہ نہیں کہا؟ جیسے اس نے زندگی کے بارے میں کہا میں زندگی دیتا ہوں، میں مارتا ہوں، اس کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ اسے پتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، میں رب نہیں ہوں۔ رب وہی ہے جس نے ابراہیم اور مجھ کو پیدا کیا ہے، جس کے ابراہیم علیہ السلام جن کا اقرار کرتا ہے۔ اگر میں نے یہ کہا تو یہ دعا کریں گے سورج کو اللہ مغرب سے نکال دیں گے تو پھر اس کے بعد میری بادشاہت کا وجود باقی نہیں رہے گا، میرے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہے گا، لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے، اس لیے اس نے نہیں یہ کہا۔ تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ حیران ہو گیا۔ تو فَبُہِتَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں جب وہ حیران اور ششدر ہو گیا، اس کے پاس کوئی اس کا جواز باقی نہ رہا، تو وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ پھر اس کو جو ہے وہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے کافروں کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ کافر ظالم ہے، پیچھے پڑھ لیا ہے، تو اس ظالموں کو یعنی کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب جب کسی کو بادشاہت اور حکومت ملتی ہے پھر اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ یہ غیر اللہ کا سجدہ یہ ہمارے بر صغیر میں بھی شروع ہوا۔ یہ جہانگیر بادشاہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اس کو للکارا۔ اس کی بیوی رافضیہ شیعہ تھی، لیکن یہ کامل الایمان مسلمان تھا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی نے اس کے خلاف اعلان حق بلند کیا، یہ رہا اہل سنت کی طرف ہی۔ پھر اس کا بیٹا شاہ جہاں آیا، وہ زیادہ دین کی طرف اس کا غلبہ ہوا۔ پھر اس کے آگے بیٹا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب فقہ حنفی کی فتاوی عالمگیری یہ ان کے دور میں تصنیف ہوئی۔ تو یہ جب اقتدار آئے اور پھر وہ اقتدار کا غلبہ جو ہے وہ ایسی فرعونیت پیدا کرتا ہے جو نمرود کے دماغ میں آئی۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔